دوستو بگ سوچو میں خوش آمدید۔ چین یوں تو پوری دنیا میں سرمایہ کاری کر رہا ہے، لیکن امریکہ کے ساتھ سمندری حدود سے جڑے بر اعظم جنوبی امریکہ کے مختلف ممالک میں چین کی پچھلی 2 دہائیوں میں ہونے والی سرمایہ کاری کو کافی معنی خیز انداز میں لیا جا رہا ہے۔ امریکہ اور چین اس وقت دنیا کے مختلف ممالک پر اجارہ داری قائم کرنے کے لیے مختلف حربے استعمال کر رہے ہیں۔ ان میں معاشی ہتھیاروں کا استعمال بارودی ہتھیاروں سے بھی زیادہ اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ براعظم جنوبی امریکہ کے ممالک ریسورس کرس یعنی وسائل کے باوجود بدحالی کا شکار ہیں۔ قدرتی وسائل سے مالا مال یہ ممالک اپنی عوام کے لیے کچھ بھی کرنے کی پوزیشن میں نہیں۔ ایسے میں امریکہ اور چین نے ان ممالک کی معاشی مجبوریوں کا فائدہ اٹھانے کے لیے ایک نئی دوڑ شروع کر رکھی ہے۔ براعظم جنوبی امریکہ کے ممالک کے پاس کیا کیا وسائل ہیں؟ امریکہ اور چین ان دونوں ممالک سے کتنی تجارت کر رہے ہیں؟ دونوں سپر پاورز ان ملکوں میں اب تک کتنی سرمایہ کاری کر چکے ہیں، اور کیا یہ دونوں طاقتور ممالک اس براعظم کو پراکسی وار کا میدان بھی بنا سکتے ہیں؟ آئیے ان سب باتوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ دوستو، جنوبی امریکہ 12 خود مختار ملکوں اور ایک فرینچ اوورسیز ٹیریٹری پر مشتمل براعظم ہے۔ اس براعظم کے 3 اطراف تو سمندر ہے، جبکہ شمال میں یہ براعظم شمالی امریکہ سے جا ملتا ہے۔ اس براعظم کی کل آبادی 43.5 کروڑ اور رقبہ 1.78 کروڑ مربع کلومیٹر سے زائد ہے۔ یہ براعظم قدرتی وسائل سے مالا مال ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ دنیا میں تیل کے سب سے بڑے ذخائر وینزویلا کے پاس ہیں۔ یہ ذخائر سعودی عرب سے بھی زیادہ ہیں۔ وینزویلا دنیا کے تیل کے 17.5% ذخائر کا مالک ہے۔ یہی نہیں، عالمی سطح پر 8ویں بڑے گیس کے ذخائر بھی وینزویلا ہی کے پاس ہیں۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ دنیا میں کاپر یعنی تانبے کے 1/3 سے زائد ذخائر براعظم جنوبی امریکہ میں ہی پائے جاتے ہیں۔ 2021 کی ایک رپورٹ کے مطابق دنیا میں تانبے کے مجموعی ذخائر کا 27% صرف چلی اور 11% پیرو کے پاس ہیں۔ لوہے کے دنیا میں دوسرے بڑے ذخائر کا مالک برازیل ہے، جو دنیا کے کل ذخائر کا 15% بنتا ہے۔ جبکہ پیرو، چلی اور وینزویلا کو بھی شامل کر لیں تو جنوبی امریکہ کا شیئر 20% کے قریب بنتا ہے۔ یعنی دنیا بھر میں موجود لوہے کے ذخائر کا 5واں حصہ صرف اس براعظم میں ہے۔ جنوبی امریکہ کے معدنی خزانوں کی بات یہیں ختم نہیں ہوتی، بلکہ سونے سے بھی قیمتی دھات یعنی لیتھیم کے کل عالمی ذخائر کا 50% سے بھی زائد صرف 4 ممالک کے پاس ہے، جو کہ ارجنٹائن، چلی، بولیویا اور برازیل ہیں، اور یہ چاروں براعظم جنوبی امریکہ کے ممالک ہیں۔ دوسری جانب چاندی کے ذخائر کے حوالے سے پیرو دنیا میں تیسرے، چلی چوتھے، بولیویا 8ویں اور ارجنٹائن 10ویں نمبر پر ہے۔ سونے کے ذخائر کی بات کریں تو پیرو، برازیل، کولمبیا، بولیویا دنیا کے ٹاپ 20 ممالک میں شامل ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ برازیل، پیرو، بولیویا کلی یا ٹن کی پیداوار میں دنیا کی ٹاپ 10 لسٹ کا بھی حصہ ہیں۔ سیسا یعنی لیڈ کی پیداوار میں پیرو دنیا میں 4تھے نمبر پر آتا ہے۔ یہی نہیں، بولیویا اور پیرو زنک کے ذخائر رکھنے والے ٹاپ ممالک میں بھی شامل ہیں۔ دوستو، جنوبی امریکی ممالک کافی زرخیز زمین کے بھی مالک ہیں۔ کافی اور کوکو یہاں کی بڑی فصلیں ہیں۔ دنیا کے پسندیدہ ترین مشروبات میں سے ایک کافی کی پیداوار میں برازیل کا نمبر دنیا بھر میں فرسٹ ہے، جبکہ عالمی ٹاپ 10 لسٹ میں کولمبیا اور پیرو بھی شامل ہیں۔ اور دوسری جانب کوکو، جو چاکلیٹ کا بنیادی عنصر ہے، اس کے درخت بھی یہاں بڑے پیمانے پر کاشت کیے جاتے ہیں۔ ایکواڈور، برازیل، پیرو، کولمبیا کوکو کی پیداوار کے لحاظ سے دنیا کے 10 بڑے ممالک میں آتے ہیں۔ یہ براعظم پھلوں کی پیداوار میں بھی کسی سے پیچھے نہیں، جن میں ایووکاڈو جیسا مہنگا پھل بھی شامل ہے۔ پیرو، برازیل اور چلی ایووکاڈو کی پیداوار کے حوالے سے ٹاپ 10 لسٹ میں شامل ہیں۔ اس کے بعد برازیل اور کولمبیا پائن ایپل پیدا کرنے والے ممالک کی ٹاپ 10 لسٹ کا حصہ ہیں۔ پپیتا بھی جنوبی امریکہ میں بڑے پیمانے پر کاشت کیا جاتا ہے۔ برازیل، کولمبیا اور پیرو پپیتا پیدا کرنے والے 10 بڑے ممالک میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں کیلے،
अमरूद, आम, ग्रेप फ्रूट, माल्टे और लीमू भी बड़े पैमाने पर काश्त किए जाते हैं। बड़ी साहली पट्टी होने की वजह से नारियल की पैदावार से भी जनूबी अमेरिका को काफ़ी आमदन हासिल होती है। मकई, सोयाबीन, चावल और कॉटन भी यहाँ इंतहाई बड़े पैमाने पर काश्त की जाती है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि कुदरती वसाइल से मालामाल बरआज़म के लोग तरक्की की दौड़ में इतने पीछे आखिर कैसे रह गए। मजमूई कौमी पैदावार के हवाले से सिर्फ ब्राज़ील दुनिया में 10वें नंबर पर है। इसके बाद अर्जेंटाइन टॉप 30, जबकि चिली, कोलंबिया और पेरू टॉप 50 ममालिक में आते हैं। बरआज़म जनूबी अमेरिका में गुर्बत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ 17 करोड़ अफराद ख़त्ते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। यानी जनूबी अमरीकी ममालिक की 40% के करीब आबादी इस लकीर से नीचे जी रही है। इन ममालिक के रिसोर्सेज कर्ज का शिकार होने की बड़ी वजूहात में नाक़िस इंफ्रास्ट्रक्चर, अमन व अमान की ख़राब सूरत हाल, सियासी अदम इस्तेहकाम और करप्शन शामिल हैं। शायद इन ममालिक की इन्हीं नाकामियों और कमियों का फ़ायदा उठाते हुए दुनिया की बड़ी माशी ताकतों चीन और अमेरिका ने इन ममालिक के वसाइल को अपना हदफ बनाया हुआ है। इनकी भारी सरमायाकारी के बाद ये ख़दशा पैदा हो गया है कि कहीं एक दूसरे से बरतरी ले जाने के चक्कर में ये ख़ित्ता चीन और अमेरिका की लड़ाई के लिए मैदान जंग ही ना बन जाए। दोस्तों, चीन और अमेरिका के लिए ये ख़ित्ता किस कदर अहमियत अख्तियार करता जा रहा है, इसके लिए इन दोनों ममालिक की जनूबी अमेरिका में माशी सरगर्मियों का जायज़ा लेना होगा। अमेरिका तो एक लंबे अरसे से इन ममालिक में सरमायाकारी करता आ रहा है, लेकिन हम पहले बात करते हैं चीन की। तो जनाब, सन 2000 से पहले तक जनूबी अमेरिकी ममालिक का चीन से तजारत का हुजम सिर्फ 2% था। इसके बाद चीन की तरक्की का इन ममालिक को भी भरपूर फ़ायदा हुआ और 2020 तक ये तजारती हुजम बढ़कर 30% तक पहुँच गया। यानी चीन और जनूबी अमेरिका की बाहमी तजारत 180 अरब डॉलर से भी तजावज़ कर गई। चीन की इस में दिलचस्पी बढ़ती गई और तजारती हुज्म 2022 में 450 अरब डॉलर्स तक पहुंच गया, जिसके बारे में माशी माहिरीन ने पेशगोई की है कि 2025 तक ये तजारती हुज्म 700 अरब डॉलर्स की हद भी अबूर कर जाएगा। इस शराकत दारी को मुख्तलिफ ममालिक के हिसाब से देखें तो चिली की तजारत का 35%, ब्राज़ील और पेरू की तजारत का 28% और यूरुग्वे की तजारत का 20% हिस्सा चीन के साथ मुंसलिक है। एक्वाडोर की मजमूई तजारत का 19%, जबकि कोलंबिया और पैराग्वे की तजारत का 18% हिस्सा चीन ही के साथ है। ये ममालिक बुनियादी तौर पर चीन को सोयाबीन, तांबा, तेल और मुख्तलिफ सनतों के लिए खाम माल बरामद करते हैं, जबकि जवाब में जनूबी अमेरिकी ममालिक चीन की बनी हुई मुख्तलिफ अशिया दरामद करते हैं। चीन ने चिली, एक्वाडोर और पेरू से फ्री ट्रेड के माहदे कर रखे हैं, जबकि इस बरआज़म के तमाम ममालिक चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा भी बन चुके हैं। चीन इस खित्ते पर अपनी इजारादारी कायम करने के लिए न सिर्फ अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी कर रहा है, बल्कि इसने जनूबी अमेरिकी ममालिक को अरबों डॉलर्स के कर्ज भी दे रखे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में चीन ने बराह रास्त सरमायाकारी की मद में जनूबी अमेरिका में 11 अरब डॉलर से ज़ायद खर्च किए, जबकि चीनी बैंकों ने इन ममालिक को 2005 से 2022 के दरमियान 140 अरब डॉलर्स के कर्जे दिए। इनमें सबसे ज़्यादा 65 अरब डॉलर के कर्जे वेनेज़ुएला ने लिए हैं, जो तेल की तलाश, तवानाई के मंसूबों और इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी पर खर्च किए जा रहे हैं। पेरू में चीन की सरमायाकारी का हदफ लोहे और तांबे की कानें हैं। इस वक्त यहाँ लोहे की 2 बड़ी और कॉपर की 5 बड़ी कानों का कंट्रोल चाइना ही के पास है। चीन ने चिली में लिथियम की तलाश के लिए भी अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी कर रखी है। चीनी कंपनी चाइना कास्को शिपिंग पेरू में 3 अरब डॉलर्स की लागत से एक नई बंदरगाह तामीर कर रही है, जबकि जनूबी अमेरिका के बहरे ओकियानूस और बहरुल काहिल के साहिलों को ब्राज़ील से चिली तक जोड़ने वाली एक रेलवे लाइन भी चीनी मंसूबों में शामिल है। चीन ने अपने मुल्क से बाहर सबसे बड़ा खलाई स्टेशन अर्जेंटाइन के सहरा में ही बना रखा है, जबकि इसके ब्राज़ील, चिली, बोलीविया और वेनेज़ुएला में भी ज़मीनी खलाई स्टेशन मौजूद हैं। अमेरिका के कुर्बो जवार में मौजूद इन खलाई स्टेशंस के बारे में अमेरिकी हुकाम को खदशा है कि उन्हें अमेरिका की जासूसी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
دوستو چین صرف معاشی لحاظ سے نہیں بلکہ سیاسی اور دفاعی لحاظ سے بھی جنوبی امریکہ میں اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہا ہے۔ چینی صدر شی جن پنگ نے 2013 میں اقتدار سنبھالنے سے لے کر اب تک 11 بار جنوبی امریکی ممالک کا دورہ کیا ہے۔ برکس نامی تنظیم کا قیام بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی سمجھی جا رہی ہے، جس کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک برازیل ہے۔ دوسری جانب جنوبی امریکی ممالک تائیوان کے معاملے پر بھی چینی موقف کے قریب ہیں، جس سے چین اور ان ملکوں کی قربت اور بھی بڑھتی جا رہی ہے اور یہ اس ایشو پر امریکی موقف سے دور ہٹتے جا رہے ہیں۔ چین کے خطے کے ممالک سے بڑھتے ہوئے دفاعی تعلقات بھی امریکی تشویش کا باعث بن رہے ہیں۔ امریکہ نے 2006 میں وینزویلا کو کسی بھی طرح کے اسلحہ کی فروخت پر پابندی لگائی تو چین نے اس موقع کو غنیمت جانا اور وینزویلا کے لیے اپنی باہیں کھول دیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق چین نے حالیہ چند برسوں میں ہی صرف وینزویلا کو 65 کروڑ ڈالرز کا اسلحہ فراہم کیا ہے، جبکہ گزشتہ 20 سال میں ارجنٹائن، بولیویا، ایکواڈور اور پیرو بھی چائنا سے کروڑوں ڈالر کا اسلحہ خرید چکے ہیں۔ امریکی انٹیلیجنس حکام نے کئی بار چین اور جنوبی امریکی ممالک کی دفاعی محاذ پر بڑھتی ہوئی قربت کو تشویشناک قرار دیا ہے۔ چین ٹیکنالوجی کے استعمال میں بھی خطے کے ممالک کی بھرپور مدد کر رہا ہے۔ اس نے ہواوے ٹیلی کام کے تعاون سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس، کلاؤڈ کمپیوٹنگ اور اسمارٹ سٹیز جیسے منصوبے شروع کر رکھے ہیں۔ امریکہ نے چین کو یہاں ہواوے کمپنی کے آلات کے استعمال سے متعلق بھی خبردار کیا ہے، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ ان کی مدد سے چین امریکہ کی جاسوسی کر سکتا ہے۔ امریکہ نے حالیہ برسوں میں نہ صرف جنوبی امریکی ممالک کو چین سے تعلقات کم کرنے کی دھمکیاں دی ہیں، بلکہ ان ممالک پر پابندیاں بھی عائد کی ہیں، جیسا کہ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں امریکہ نے جنوبی امریکی ممالک کی فنڈنگ محدود کر دی تھی۔ دوسری جانب امریکہ نے چین کے زیادہ قریب جانے والے جنوبی امریکی ممالک کو چھوڑ کر براعظم شمالی امریکہ کے باقی ممالک کے ساتھ فری ٹریڈ معاہدوں پر بات چیت شروع کر رکھی ہے۔ عالمی ماہرین کے مطابق امریکہ اس طرح کے پروگرامز کی بدولت خطے میں بڑھتے ہوئے چینی اثر و رسوخ کو کنٹرول کرنا چاہ رہا ہے۔ امریکہ کو اس میں فوری کامیابی ملتی تو نظر نہیں آ رہی، کیونکہ چین کے خطے کے بڑے ممالک یعنی وینزویلا، برازیل اور ارجنٹائن سے تعلقات انتہائی مستحکم ہیں۔ چین کی طرح امریکہ بھی جنوبی امریکی ممالک میں اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری کر رہا ہے، اپنا دو طرفہ تجارتی حجم بڑھا رہا ہے تاکہ چین خطے میں اپنے قدم مزید نہ جما سکے۔ چین کا جنوبی امریکہ سے تجارتی حجم چاہے $450 ارب تک پہنچ چکا ہے، لیکن امریکہ کا اس خطے میں اثر و رسوخ ابھی بھی چین سے مستحکم ہی ہے، کیونکہ اس کا اس خطے کے ممالک کے ساتھ تجارتی حجم اس وقت $750 ارب کے قریب ہے۔ یہاں امریکی جارحداری کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جنوبی امریکی ممالک سے امریکہ کے تعلقات صدیوں پرانے ہیں۔ وہ یہاں حکومتیں بنانے اور گرانے میں بھی پیش رہا ہے، جبکہ چین کو عالمی سطح پر ابھرے اور اپنے تعلقات اور اثر و رسوخ استعمال کرتے ابھی محض 2 دہائیاں ہی ہوئی ہیں۔ دوستو چین اور امریکہ اپنے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ہر حربہ استعمال کرنے میں مصروف ہیں، اور دفاعی ماہرین کا ماننا ہے کہ چین اور امریکہ کی سرد جنگ سوویت یونین اور امریکہ کی سرد جنگ سے کہیں زیادہ خطرناک ہوگی۔ ایک تو دونوں ممالک معاشی ترقی میں ایک دوسرے کے ہم پلہ ہیں، اور دوسری طرف دونوں ممالک ٹیکنالوجی کی دوڑ میں بھی ایک دوسرے کا جم کر مقابلہ کر رہے ہیں۔ تاریخی طور پر دیکھیں تو امریکہ اور سوویت یونین نے سرد جنگ کے دوران بھی 1972 میں ہتھیاروں کی دوڑ نہ لگانے کے لیے معاہدے کیے تھے۔ تاہم امریکہ کی کئی بار کی پیشکش کے باوجود چین ایسے کسی معاہدے کے لیے تیار نہیں، جس سے صورتحال اور بھی سنگین ہو جاتی ہے۔ خاص کر تائیوان کے معاملے پر تو چین کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار نظر آتا ہے، اور امریکہ کی جانب سے تائیوان کی حمایت کو وہ اپنے اندرونی معاملات میں مداخلت قرار دیتا ہے۔ دونوں ممالک نے فوری رابطے کے لیے ہاٹ لائن تو قائم کر رکھی ہے، لیکن اس پر رابطہ کم ہی ہوتا ہے، جس کی بڑی وجہ دفاعی معاملات کی حساسیت ہے۔ ماہرین کو خدشہ ہے کہ کیوبا میزائل کرائسس جیسا کوئی واقعہ اگر پیش آ گیا تو دونوں ممالک کے درمیان ہاٹ لائن پر رابطے سے پہلے ہی جنگ شاید چھڑ چکی ہو۔ واضح رہے کہ کیوبن میزائل کرائسس 1962 میں تیسری عالمی جنگ کا باعث بنتے بنتے رہ گیا تھا، جب دونوں سپر پاورز نے ایک دوسرے پر حملے کے لیے میزائل سسٹمز نصب کر دیے تھے۔ تاہم اس وقت
بات چیت سے مسئلے کا حل نکال لیا گیا تھا۔ اس ٹاپک پر آپ ہماری مکمل ویڈیو دیکھنے کے لیے اس لنک پر کلک کر سکتے ہیں۔ دوسری جانب چین کو قابو کرنے کے لیے امریکی فوج تمام تر جدید سسٹم سے لیس ہو کر جنوبی کوریا اور جاپان کی سمندری حدود میں بھی موجود ہے، اور امریکہ کو اب خدشہ پیدا ہو رہا ہے کہ اسے کنٹرول کرنے کے لیے چین جنوبی امریکی ممالک کی زمین اور سمندری حدود استعمال کرے گا۔ اسی لیے دفاعی ماہرین کا خیال ہے کہ دونوں ممالک کا ایسا جارحانہ رویہ براعظم جنوبی امریکہ کو کسی بھی وقت میدان جنگ میں بھی بدل سکتا ہے۔ دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی اور آپ کے خیال میں کیا دنیا میں کسی بھی وقت تیسری عالمی جنگ چھڑ سکتی ہے، یا امریکہ اور چین ذمہ دار سپر پاورز کا کردار ادا کریں گے اور پرامن رہیں گے؟ کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ شکریہ۔